السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہمایوں محبوب اپنے یوٹیوب چینل ہمایوں محبوب ایسٹرالوجی پہ آپ کے سامنے نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ اور آپ کو معلوم ہے اب میں نے تھوڑا سا سلسلہ شروع کیا ہے، کیونکہ لوگ بار بار کہتے ہیں، تو میں بجائے اس کے الگ ویڈیو بناؤں تو میں اکٹھا ہر ویک اس کی تھوڑی سی سمری دے دیتا ہوں۔ تو پہلا سیگمنٹ تو انٹرنیشنل جیو پالیٹکس اور پلس تھوڑا سا پاکستان، پھر آپ کا ویکلی ہاروسکوپ۔ تو جو ہے سب سے پہلے جو میں عرض کروں گا، اچھا ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ میں جو یہ باتیں بولتا ہوں فلاں جگہ یہ ہو رہا ہے، فلاں جگہ یہ ہو رہا ہے، یہ میں کوئی خبر نہیں دے رہا ہوتا ہوں آپ کو، یہ میں اس لیے یاد دہانی کرا رہا ہوتا ہوں کہ جو میری ماضی کی ویڈیوز ہیں ان سے چیک کر لیجئے گا کہ جو باتیں بولی وہ اس پاک پروردگار بحکم اللہ، میرے رب کے کرم سے اور میرے پنجتن پاک کے صدقے اللہ تعالیٰ آپ کو دکھاتا ہے، اور حتمی ذات بھی وہی ہے، وہ چاہے تو ہو، وہ چاہے تو کچھ بھی نہ ہو۔ تو ایک میری ویڈیو یاد کیجیے گا جو میں مستقل کافی عرصے سے آپ کو بتا رہا تھا، جب وہاں بڑا سکون تھا۔ اسرائیل میں جس قسم کے شدید ہنگامے ہو رہے ہیں، اور وہ جو فلسطینیوں پہ ظلم کر رہے ہیں وہ تو اپنی جگہ۔ دوسرا، یورپ کی جو میں نے آپ کو کہا تھا آہستہ آہستہ ڈیٹوریشن شروع ہو رہی ہے۔ فرانس تو بدترین ہنگاموں کی لپیٹ میں آ چکا ہے۔ اب جرمنی میں بھی ہر شعبہ ہائے زندگی میں ہڑتالیں شروع ہو گئی ہیں۔ ریزن تنخواہوں میں اضافے کے لیے، اور انرجی کا جو قیمتیں بڑھ گئیں، کیونکہ وہ جو روس کی جانب سے جو انہوں نے اپنی پائپ لائن جو گیس کی فراہمی کی تھی، جب سے اس کو بند کیا ہوا ہے، ظاہر ہے یورپ اس سے افیکٹ ہو رہا ہے۔ پھر کرونا ہلکا ہلکا آپ کو نظر آ رہا ہے، انڈیا میں بھی، سعودی عرب میں بھی، مگر یہ اتنا لیتھل نہیں ہوگا اس دفعہ جتنا یہ میں نے کہا تھا آئے گا، دوبارہ پلٹے گا، مگر اتنا لیتھل نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ پھر ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ہلکا سا، پھر بہت کم شدت کا میگنیٹیوڈ کا زلزلہ آیا پاکستان میں، بلوچستان میں۔ اور سب سے بڑی چیز جو موسم کی انگڑائیاں اور بے ترتیبیاں ہو رہی ہیں، خاص طور پہ پوری دنیا کے اندر، اور اس کا افیکٹ کیا آ رہا ہے کہ بارش برف باری یہ فصلوں کو برباد کر رہی ہے۔ یہ قدرتی جو موسم میں تغیر ہو رہا ہے، میں بہت پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ 25% برکت زمین کی اب اٹھا لے گا، وہ آپ کو نظر آئے گا ابھی اور آگے چل کے فوڈ کموڈیٹی کا۔ اس کے علاوہ میں نے امریکہ کا بھی کہا تھا کہ موسم کی شدت اور حدت وہاں پہ الٹا سیدھا، ابھی آرکنساس میں، اور آپ نے دیکھا ہوگا جو ان کی شمال وسطی ریاست ہے، وہاں پہ طوفان، کبھی بگولے، کبھی کچھ ہو رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کسی کی جان نہیں چھوڑ رہا۔ اب آ جائیں جو عرض کیا تھا آپ سے پچھلے سال بھی اور اس سال میں بھی، کہ انڈیا میں اب ایک سول وار والی کیفیت شروع ہوگی۔ اب آپ دیکھیے مسلمانوں کے ساتھ تراویحوں میں مسجدوں کے آگے ہنگامے، مسجدوں پہ جو مسلمانوں کی دل آزاری کی جا رہی ہے، جینا ان کا حرام کر رہے ہیں۔ پھر ادھر پنجاب کے اندر سکھوں کے ساتھ جو مسئلہ چل رہا ہے، یہ ابھی دیکھیے گا۔ ایک صاحب نے کمنٹ کیا، نہیں جی یہ صرف میڈیا کا پروپیگنڈا، میں اندھے تو نہیں ہے نا، لوگ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے، پوری دنیا اس کو نوٹ کر رہی ہے۔ اب اس کے علاوہ کچھ تھوڑی نئی باتیں بھی بولوں گا۔ اب میری 2019 کی نیوز پہ جو میں نے کہی تھی، نیو ورلڈ آرڈر کا جو میں نے کہا تھا، آہستہ آہستہ وہ آپ کو ہوتا ہوا اب نظر آئے گا۔ 22 سے شدت پکڑے گا، 23-24 میں اپنی ایکسٹریم لیول پہ آنا شروع ہو جائے گا۔ چائنا کہاں رشیا کے ساتھ تو وہ مل گیا، اور چائنا یورپ میں بھی ہو گیا، چائنا افریقہ میں بھی ہو گیا، یہ سب اسی طرف جا رہی ہیں کہانیاں۔ آگے کیا ہونا ہے وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن وہ ورلڈ آرڈر اب دنیا میں اپنا نفاذ پاتا جائے گا۔ اب ایک سب سے بڑی چیز میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ منگل یعنی مارس، سیٹرن، شنی راہو کے نکشتر پہ آ رہے ہیں، ایک آردرا پہ، ایک سب بشا پہ، پھر کیتو، پھر آپ کا اللہ بھلا کرے راہو جو ہے
وہ 4 میجر پلانٹ ہی ہے. اب ایک پلانٹ جو باقی ہے وہ کون سا ہے؟ وہ ہے جوپیٹر. جوپیٹر ہمیشہ ایک تمام جو ویدک اسٹرالوجی کے اسٹوڈنٹ ہیں ان کو ظاہر ہے یہ بات معلوم ہوگی، ہمیشہ یاد رکھیے گا جوپیٹر 15 دن نکلتے ہوئے کسی اگلے برج میں داخل ہوتے ہوئے اور جاتے ہوئے، یعنی جس برج سے نکل رہا ہوتا ہے اور اگلے برج جس میں گھس رہا ہوتا ہے وہ، یعنی اب وہ جائے گا پائسس سے ایریز کی جانب، تو اپنا اثر شدت کے ساتھ دیتا ہے. آخری 15 دن اور شروع کے 15 دن اس کا رزلٹ انٹینس ہو جاتا ہے. اور پھر یہ آپ سے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جوپیٹر جب ایریز میں جائے گا جہاں پہ آلریڈی راہو موجود ہے تو وہ گرو چنڈال یوگ ہوگا. اب اس میں گرو چنڈال یوگ میں جو 2 اچھا کا کام کرے گا آگ لگانے کا، وہ کرے گا سن کا انٹر ہونا، جو مڈ آف اپریل میں انٹر ہو جائے گا ہمارے جو ویدک ایسٹرالوجی کے حساب سے. اور وہ چیز اس کی میں الگ ویڈیو بناؤں گا جو سورج کو گرہن لگنے جا رہا ہے اور پھر چاند کا بھی گرہن لگے گا، اور اس دفعہ کا گرہن ذرا اور چیزیں دکھائے گا. اب ان کے افیکٹ اور جوپیٹر کا یہاں پہ آنا آپ دیکھیں گے. اب آپ ایک چیز دیکھیے، آپ کو مہنگائی میں، اور ابھی بھی یہ مہنگائی پوری نہیں ہے جو آنے جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ رحم کرے. میں پوری دنیا کے لیے بھی بول رہا ہوں اور خصوصاً پاکستان کے لیے. بعض دفعہ انسان لمحے ہوتے ہیں، وہ لمحے میں یا تو آپ غلطی کر جاتے ہیں تو آپ زیرو ہو جاتے ہیں، اور آپ نے کوئی اپنی وزڈم کے ساتھ اور اللہ آپ پہ مہربان ہوا تو کوئی ایسا مومنٹ اور ڈیسیشن ہوتا ہے کہ آپ ہیرو بن جاتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ کہ میں پچھلے 3 مہینے سے کہہ رہا ہوں، جب تو کوئی بھی ایسی چیز نہیں تھی کہ خدا را جوڈیشری کو انڈر اسٹیمیٹ کوئی نہ کرے. سب کے لیے کہہ رہا ہوں، وہ جو لوگ جو سمجھ رہے ہیں، جو ایکسپیکٹیشن بنا رہے ہیں، اس کا ایڈورس ریزلٹ، یہ بھی میری بات یاد رکھیے گا، کیونکہ آگے گرہن لگ رہا ہے، ایکلپس آ رہا ہے. اب میں نے بہت ساری باتیں بولی بھی ہیں، اب میں ان چیزوں کو بتا دوں کون کون سی چیز اب آپ کو انٹینس ہوتی ہوئی نظر آئے گی. اب آپ کو یہ جو پلانیٹری پوزیشن اب بن رہی ہے، خاص طور پر ویسے تو یہ 2023-24 پورا آپ دیکھیں گے، لیکن اب اگلے 2 ماہ ایسے ہوں گے آپ کو یوکرین وار میں اچانک شدت نظر آئے گی. اور میں نے میری وہ بات یاد رکھیے گا، میں نے کہا تھا اس جنگ کے 2 ہی مقدر ہیں، یا تو اللہ نہ کرے وہ چیز جس کو سوچ کے انسان کانپ جائے، یا پھر کوئی نیا ملک بن کے ابھرے گا، اس میں ڈومباس، باقموت، وہ جو نام ہے ان کے سے کوئی ایسا بفر اسٹیٹ بن جائے. یہ 2 چیزیں مقدر مجھے نظر آتی ہیں، باقی میرا اللہ بہتر جانتا ہے. اور جو میں نیچرل کلیمٹی کا میں نے کہا تھا، اس کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. قدرتی آفات دنیا میں آپ کو اب شدت سے ہوتی ہوئی نظر آئیں گی، اور اس میں ارتھ کوئک کا بھی، وہ میں نے آپ کو بتایا تھا، یہ نارتھ کا ایریا، ساؤتھ ایشیا کا ایریا، کچھ لیٹن امریکہ کا ایریا، اور پھر یہ فار ایسٹ، یہ آپ کو چیزیں نظر آئیں گی. ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں تو یہ ہمارا آ گیا پورا، جس پہ ابھی آیا تھا زلزلہ، لیکن اب وہ بھی احتمال ہے. اللہ تعالیٰ اپنا رحم و کرم کرے. دوسرا، تائیوان اور چائنا کے مسئلے میں آپ کو ایک پھر پھلجھڑی پھٹتی ہوئی نظر آئے گی. اور ایک بات میں اور آپ سے کہوں، ابھی جب میں نے پچھلے سال بھی کہا تھا کہ بینکس جو ہیں وہ کولیپس ہوں گے یا بینک کرپسی میں جائیں گے، وہ چیز ابھی تو 2 سلیکان ویلی بینک ہوا، ایک سوئس کریڈٹ بینک ہوا، اب پھر کچھ بینک آپ کو ہوتے ہوئے نظر آئیں گے فیوچر میں. اور اب دنیا کے لیے اس میں پاکستان بھی شامل ہے، پوری ہول ورلڈ، جو بھی پریزنٹ گورنمنٹیں ہوں گی ان کے لیے مشکلات میں ایک دم اضافہ. اس میں کچھ لوگ دھل بھی سکتے ہیں. فوڈ کموڈٹی کا یہ پرابلم آپ کو اپنی جگہ نظر آئے گا. اور ایک عرض اور کیا تھا، وہ بھی اب چیز آپ کو پیدا ہوتی ہوئی نظر آئے گی. مثلا لائک اللہ تعالیٰ رحم کرے، میں تو اپنے ملک کا دیکھ کے میرا دل روتا ہے، بیچارے وہ بھگدڑ کے اندر دیکھیں آپ
11 قیمتی جانیں جو ہیں وہ اللہ کو پیاری ہو گئی. اور یہاں پہ لوگوں کا جو مہنگائی آٹے کے لیے مثلا ہمارا کیا امیج بن رہا ہے، بس اللہ تعالیٰ سے میں دعا کر سکتا ہوں. اور بات یہ کہ جب من حیث القوم ہمارے اندر، میں ایک بات پہلے بھی عرض کی تھی کہ ہمارے اندر 5 پوری مسلمانوں کو امت مسلمہ کے لیے مشکل ٹائم آ رہا ہے، اور پاکستان تو ظاہر ہے اس میں شامل ہی ہے. جھوٹ، دھوکہ، منافقت. سب سے پہلے جھوٹ، دھوکہ، منافقت، ناانصافیاں اور ظلم. یہ 5 چیزیں جب مجتمع ہو جاتی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کس طریقے سے کیا کر دے یہ وہ میرے رب کو معلوم ہے. لیکن مجھے پرسنلی میں کمفرٹیبل نہیں ہوں. میں تو اللہ سے ہر وقت پناہ مانگتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنا رحم فرما، تو کرم فرما. اور وہ ظاہر ہے مالک الملک ہے، وہی کرم کر سکتا ہے، اس کی ذات کے علاوہ کسی کا اختیار نہیں. پانی کے حوالے سے وہ ہو سکتا ہے سونامی کی شکل ہو جائے، وہ ہو سکتا ہے کوئی جھگڑا شروع ہو جائے پانی کے اندر، وہ ہو سکتا ہے کوئی بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہو جائے، ہوائی حادثات ہوتے ہیں کیونکہ مارس کی جو پوزیشن بنی ہوئی ہے. اور ایک چیز میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، بہت غور سے سنیے گا، عدلیہ کا جو جوڈیشری کا ستارہ وہ جوپیٹر ہے. اور جوپیٹر جو ہے اب جس پوزیشن میں جا رہا ہے، بس اتنا کہہ دوں آپ خود اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کیجئے گا کہ ہوتا ہے کیا. کیونکہ ظاہر ہے میں سب کچھ ایسے سینسٹیو ایریاز ہوتے ہیں جن کے اوپر بہت سنبھل کے بولنا پڑتا ہے. میں پرسنلی کرتا ہوں، حالانکہ کوئی ایسی بات نہیں، لیکن پھر بھی میں ایک ڈیسنٹ وے میں بولتا ہوں. اور ایک چیز آپ دیکھیں گے کہ کچھ چیزیں ایک دم اونچائی پہ جائیں گی، مثلا ان کے بھاؤ بڑھ جائیں گے دنیا کے اندر. اور بینکس کا میں نے آپ کو کہہ دیا. اور بھائی وہ لوگ جو امریکن مارکیٹ کے اندر یا دنیا میں کہیں بھی اسٹاک میں کرتے ہیں، بہت سوچ سمجھ کے اب اسٹیپس اٹھائیے گا، کیونکہ یہ ٹائم بڑا سینسٹیو ٹائم آ رہا ہے. پاکستان کے اندر حالات آپ دیکھ رہے ہیں، وہ ڈیٹے میری یاد رکھیے گا جو میں نے بولی تھی آپ سے کہ ان ڈیٹوں میں آپ ان کے بعد دیکھیے گا کیا تماشے ہوتے ہیں. اور اب آپ ملاحظہ کیجئے گا جو اللہ تعالیٰ نے اس کے حکم سے جو اس نے ایک سسٹم بنایا ہے، ان کی کونسل جس بات کو بتا رہی ہے اور ان کے اثرات جو دنیا پہ مرتب ہوں گے، اور خاص طور پر یہ جو اب سورج گرہن اور چاند گرہن ہونے والا ہے اپریل میں، آپ کو خود نظر آئے گا. اور عوام کے اندر ایک عجیب قسم کی آپ کو اینگر اور غصہ یہ بڑھتا ہوا نظر آئے گا. یہ تمام چیزیں. اور ہاں ایک چیپٹر تو میں بھول گیا تھا، یاد ہے آپ کو، آپ سے عرض کیا تھا امریکہ کے پرابلم اپنی جگہ، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ تاریخ کے پہلے پریزیڈنٹ ہیں جن کے اوپر کوئی فرد جرم عائد ہو رہی ہے. اور جب ٹرمپ کے ساتھ جو بات میں نے بولی اس کو ذہن میں رکھیے گا، یہاں سے ٹرمپ کی تقدیر کیا بوسٹ کرے گی کہ اگر انہوں نے ٹرمپ کو اریسٹ کیا، وہاں سے آپ دیکھیے گا وہاں کے حالات کیا ہوتے ہیں. جو باتیں بولی ہیں اس پر قائم ہو، اگر رب کا حکم ہوا اور اس کو منظور ہوا تو انشاءاللہ تعالی آپ اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کریں گے. اور خواتین حضرات یہ چیز نہ بھولیے، میں نے ایک چیز کہی تھی، سیٹرن اس جگہ پہ آ کے بیٹھا ہوا ہے کہ جو میں کہتا ہوں جس نے اچھا کیا اس کو اچھے رزلٹ، جس نے برا کیا اس کو برے رزلٹ. اور یہ ایسی سچویشن پیدا ہوتی ہے صرف پاکستان نہیں دنیا بھر میں، انپریڈکٹیبل. یعنی میں سوچ رہا ہوں کہ یہ پین یوں گرے گا اور اچانک پتہ چلا یہ پین یوں ہو گیا. یہ سمجھیے، عقل مندوں سے بات کر رہا ہوں میں، اشارے دے رہا ہوں. تو یہ سیٹرن ایسی چیزیں سیاست میں اتھل پتھل دکھائے گا آپ کو بحکم اللہ، کہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ کیا طاقت اور کیا ہستی کا نام ہے. تو یہ ایک باتیں تھی جو میں آپ سے بول دیتا ہوں. ایک ہی ویڈیو بناتا ہوں تو لمبی ہو جاتی ہے، بجائے اس کو میں ٹکڑوں میں بانٹوں. میں کہتا ہوں جس کو بتانا ہے ون گو میں ایک ہی دفعہ میں آدمی سن لے. اب میں چلتا ہوں اپنے ایکچول
جو یہ ویلاگ بناتا ہوں جس کے لیے، وہ ہے ویکلی ہاروسکوپ. مگر اس سے پہلے ایک ضروری چیز جو میں آپ سے بولتا ہوں، دیکھیں میں تھک جاتا ہوں بول بول کے، تھک بھی گیا ہوں، اس کے باوجود مجھے آتے کہ میرے ساتھ فراڈ ہو گیا، میرے ساتھ دھوکہ ہو گیا. جب ایک آدمی واضح طور پہ کہہ رہا ہے سوائے میرے یوٹیوب چینل، یہ یوٹیوب چینل اسے کہتے ہیں جس پہ میں آپ سے مخاطب ہوں، ہمایوں محبوب ایسٹرالوجی کے نام سے، اس کے علاوہ کسی سوشل میڈیا کی آئی ڈی پہ آپ مت جائیں. اور اب یہاں پہ اس جگہ کے اوپر میرے آپ دیکھ رہے ہوں گے 3-4 مونوگرام ہے جن پہ کراس لگایا ہوا ہے، جس میں فیس بک خاص طور پر، پھر لنکڈ ان، میسنجر، اور آپ کا اللہ بھلا کرے یہ جو کیا کہنا چاہیے ویب سائٹ، اس پہ قطعی اپروچ نہ کریں، فراڈ دھوکہ ہوتا ہے. اور جو میں ایک تو ARY پہ کرتا ہوں اپنا شو، دوسرا یہاں پہ کوئی کنسلٹیشن نہیں کرتا. کنسلٹیشن کے لیے میری ایک ہی جگہ ہے، آفس جو ہے ہوٹل پرل کانٹیننٹل کراچی، PC ہوٹل کراچی. رمضان میں والیوم کم کر دیتا ہوں، وہاں رات کو 9 سے 11 تک بیٹھتا ہوں. اس کے بعد پھر عام روٹین پہ آ جائے گا جب رمضان المبارک ختم ہوگا. اور رات 9 سے 11 کے درمیان آپ میرے اسسٹنٹ سے اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں فار پرائیویٹ کمرشل کنسلٹیشن. اور وہ لوگ جو بیرون ملک سے کال کرتے ہیں ان کو میں کہوں گا جب کال کریں تو میرے اسسٹنٹ سے کہیں کہ ہمایوں صاحب کو ویڈیو پہ دکھا دیجئے، میں بھی آپ کو دیکھ لوں، آپ بھی مجھ کو دیکھ لیں، تاکہ دھوکے کا اندیشہ نہ رہے. اور پیر، منگل، بدھ، جمعرات، یعنی منڈے، ٹیوزڈے، وینسڈے، تھرسڈے، 4 دن بیٹھتا ہوں. فرائیڈے، سیٹرڈے، سنڈے کلوز ہوتا ہے رات 9 سے 11. تو یہ ہے. اور ہاں، اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور بول دوں، جو سیاست دانوں کے لیے جو باتیں بولی ہیں ماضی میں، وہ بھی دیکھیے گا آپ، اور آپ کو خود بھی نظر آ رہا ہے کس کی مقبولیت کے لیے کہا، کس کے لیے میں نے کیا کہا، یہ سب میں بول چکا ہوں، دہرانا نہیں چاہتا. تو اب چلتا ہوں اپنے ویکلی ہاروسکوپ کی جانب، اور سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اپنے پہلے برج. لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں، یہ ویکلی ہاروسکوپ ہے 3 اپریل 2023 سے لے کر 9 اپریل 2023 کے لیے. سب سے پہلا برج ہے ہمارا برج حمل، ایریز. ایریز والوں کو میں یہ کہوں گا اس ہفتے میں تھوڑا سا آپ کو کبھی کبھی ڈپریشن فیل ہو سکتا ہے، یا مائنر سی انزائٹی فیل ہوگی، مگر آپ پرسکون ہیں اور اپنی جو اللہ تعالیٰ نے آپ پہ کرم کیا ہے، اگر آپ اپنی اچھی اسٹریٹجی بنائیں گے تو وہ ڈپریشن آپ کا ختم ہو جائے گا. ہاں یہ ضرور ہے کچھ جیلس لوگ آپ کے لیے تھوڑا سا پرابلم کریٹ کرنے کی کوشش کریں گے، مگر کر نہیں پائیں گے انشاءاللہ. اور اس ویک میں مجھے لگتا ہے کہ آپ کے ڈومیسٹک جو گھریلو ماحول ہے، اس کا جو ایک ایٹماسفیئر ہے، اس میں بہتری آئے گی. اور جو منی سمجھ لیں منڈے ٹیوزڈے، یہ تھوڑا سا ویسا، یعنی یہ سمجھ لیں منڈے ٹیوزڈے تھوڑا سا ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ڈپریسو فیل کریں، مگر اس کے بعد چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی. کچھ آپ کی دوستیاں، کچھ ریلیشن شپ جو ہیں وہ کلٹیویٹ ہوں گی، اور مائٹ بھی پاسبل کہ سوشل میڈیا پہ آپ کے ریلیشن لوگوں کے ساتھ ڈیولپ ہوں. تھوڑا سا اپنے ایکسپینسز کو کنٹرول کرنے کی کوشش کیجیے گا. اور جو ایریز فیمیل ہیں ان کو تھوڑا سا اپنے ان لاز کے ساتھ اپنے ریلیشن کا خیال رکھنا چاہیے. اور کچھ جو یہ کہتے ہیں اللہ آپ کا بھلا کرے، کچھ ایسی چیزیں جن کو ہم لگزیریس چیز کہہ لیں، یا یہ کہہ لیں کہ وہ چیزیں جو زیبائش و آرائش کے لیے، یا جو چیزیں زیبائش و آرائش کے لیے یا کمفرٹ کے لیے یوز ہوتی ہیں، ان پہ آپ کا پیسہ خرچ ہو سکتا ہے. اور مائٹ بھی پاسبل کہ کچھ ایکسٹرا انکم آپ کو تھوڑی سی ہو جائے. اور جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کو میں یہ کہوں گا تھوڑی سی اپنی محنت بڑھائیں تاکہ آپ کو رزلٹ اچھے ملیں. اور یہ بھی امکان ہے کہ آپ تھوڑا سا ہوٹلنگ، سوشل لائف، کھانے پینے کے اوپر آپ کا رجحان رہے گا. ایک چیز اور ایریز والوں کے لیے مجھے اچھی نظر آتی ہے کہ وہ شاید آپ کوئی ٹریولنگ، مذہبی ٹریولنگ، اسپریچل ٹریولنگ جسے کہتے ہیں، روحانی سفر، اس کا امکان بن سکتا ہے. اور تھوڑا سا ہیلتھ کے معاملے میں جو آپ نے خیال رکھنا ہے وہ ایک تو اپنی ایک تو اپنے
کھانے پینے کا خیال، اسٹمک، ڈائجیشن، ان چیزوں کا خیال رکھیے گا۔ دوسرا تھوڑا سا اپنی آئز کا خیال رکھیے گا کہ یہاں پہ کوئی چوٹ، کوئی تکلیف یا کوئی ایسا پرابلم نہ آئے جو آپ کو تنگ کرے۔ اور اس کے علاوہ آپ کا ہو سکتا ہے کوئی گاڑی کی خرید و فروخت کا امکان بنے۔ دوسرے نمبر پہ ہے ہمارا برج ثور یعنی ٹورس۔ ٹورس والوں کو میں یہ کہوں گا کچھ چیزیں آپ کی اب مٹیریلائز ہو سکتی ہیں، کچھ آپ کی جو رکے ہوئے کام تھے وہ کمپلیشن کی جانب جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کا تھوڑا سا ہیلتھ تو ویسے تو اوور آل اچھی رہے گی، مگر پھر بھی تھوڑا سا انرجی کی کمی محسوس کریں گے آپ۔ اور جو میرڈ ٹورس لوگ ہیں، چاہے میل ہے یا فیمیل ہے، ان کو میں یہ کہوں گا کوئی اچھی ڈیولپمنٹ ہوگی بٹوین ہسبینڈ اینڈ وائف۔ اور اس کے علاوہ آپ نے اگر کوئی کمٹمنٹ کسی سے کی ہوئی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے فلفل ہونے کا بھی پاسبلٹی ہے۔ کوئی آپ کا بہت عرصے کا دوست، عزیز، رشتہ دار جس سے آپ کی ملاقات نہیں، اچانک آپ کو سرپرائز دے اور آپ سے ملاقات ہو۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ آپ کے یہ بھی ہو سکتا ہے بزنس، یعنی آپ کے بزنس پارٹنر یا بزنس سے ریلیٹڈ لوگوں کے یعنی آپ کے اور ان کے درمیان کوئی مس انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنے کی کوشش کریں، لیکن دماغ سے کام لیجیے گا، عقل سے۔ اچھا، کچھ آپ کے سامنے اسکیمز آ سکتی ہیں جو کہ فائنینشیل اسکیمز ہوں گی، تو میں آپ کو کہوں گا ریپڈ یا انسٹنٹ بینیفٹ حاصل کرنے والی چیزوں سے دور رہیے گا، اور لانگ ٹرم میں اگر کوئی ہو تو اس پہ ضرور سوچیے گا۔ اگر آپ کوئی ٹرانسفر یا پوسٹنگ چاہ رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا بھی امکان بن سکتا ہے، وہ چاہے آپ گورنمنٹ ریلیٹڈ ہوں، چاہے آپ پرائیویٹ جاب کرتے ہوں، اور آپ کو بچوں کے حوالے سے کوئی رشتے کے حوالے سے پروپوزل آ سکتا ہے، یا ان کی کوئی منگنی یا کوئی کمٹمنٹ، ایسی کوئی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے۔ اور ٹریولنگ کا امکان اپنی جگہ بدستور موجود رہے گا۔ اور ایک چیز کا یہ بھی ہو سکتا ہے اگر اللہ چاہے تو کہ ویکلز، گاڑی کی خرید و فروخت یا ایک پرانی گاڑی بیچ کے اس سے اچھی گاڑی کا حصول، یہ بھی کمفرٹ آپ کو مل سکتا ہے۔ اور تھوڑا سا آپ کی ایک چیز آپ محسوس کریں گے، اسکن کا اپنا خیال رکھیے گا، الرجی کا خیال رکھیے گا۔ یہ جن کی اسکن سینسٹیو ہے تو ان کو اللہ نہ کرے کوئی الرجی یا ڈرمٹولوجیکل پرابلم ہو۔ اس کے علاوہ آپ کو اسٹمک کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اور اگر آپ کا کوئی آپ خود ٹورس ہیں اور آپ خاتون ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کے رشتے کے حوالے سے کوئی ڈیولپمنٹ ہو جائے، اللہ تعالیٰ چاہے تو میرے پنجتن پاک کے صدقے۔ اس کے علاوہ کوئی آپ کا اچانک سفر بھی ہو سکتا ہے، اس بات کی بھی پاسبلٹی ہے۔ اور کچھ ایسا لگتا ہے مجھے کہ جو ایجوکیشن سے ریلیٹڈ لوگ ہیں ان کو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی اچھی نیوز مل سکتی ہے۔ اور ہیلتھ کے معاملے میں تو میں آلریڈی آپ کو بتا چکا ہوں، فائنینشیلی بھی کچھ بہتری رہے گی۔ اس کے بعد تیسرا ہمارا برج ہے، یعنی تھرڈ زوڈیک سائن جیمنائی۔ جیمنائی والوں کو میں یہ کہوں گا، عموماً یوزلی میں کہتا ہوں کہ اپنے دماغ سے کام لیجئے، لیکن یہاں آپ کو تھوڑا سا اگر آپ نے اس وقت جو پلانیٹری پوزیشن ہے، اگر تھوڑا سا آپ اس میں سینٹیمنٹ انوالو ہوں گے، یعنی جذباتی فیصلے کریں گے، تو شاید اس میں آپ کا تکا لگ جائے اور کام ہو جائے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کسی دوست، کسی ساتھی، کسی کلیگ، کسی عزیز کی مدد سے کوئی آپ کا رکا ہوا کام یا اٹکا ہوا کام وہ اچانک موبلائز ہو جائے۔ اور ایک چیز کا احتیاط کریے گا، خاص طور پہ اگر آپ سوشل میڈیا پہ ہیں تو آپ نے اپنے لیے کوئی ایسی چیز نہ کریے گا جو بعد میں آپ کے لیے پرابلم کا باعث بن جائے، یہ ذرا سا خیال رکھیے گا۔ اور جو میرڈ فیمیلز ہیں جیمنائی، ان کو اپنے ان لاس کی طرف سے کوئی اچھی نیوز، کوئی اچھی خبر مل سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک چیز کا میں اور کہوں گا کہ پالیٹکس سے فی الحال اپنے آپ کو دور رکھیے گا، ورنہ کچھ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کسی کے ساتھ کوئی فائنینشیل کانٹریکٹ یا ڈیل کر رہے ہیں تو اس کو بہت چھان پھٹک کے پھر اس میں ہاتھ ڈالیے گا، اور اپنے
جو ریسورسز ہیں ان پہ بھی ایک نظر ڈال لیجئے گا. کچھ نئے ریلیشن آپ کے بن سکتے ہیں، اور یہ ایک چیز آپ محسوس کریں گے کہ آپ کی زندگی میں کچھ نئے تعلقات ڈیولپ ہو سکتے ہیں، کوئی نئی چیزیں ڈیولپ ہو سکتی ہیں، کوئی نیا بزنس آپ سیٹل ڈاؤن کر سکتے ہیں، یا کوئی جاب کے اندر تبدیلی اس قسم کا بھی امکان ہے. یہ کہہ لوں میں کہ ایجوکیشن میں ہو سکتا ہے اچانک آپ کو کوئی اچھی نیوز مل جائے، یا اگر آپ کسی کالج، یونیورسٹی یا کوئی آپ کا مسئلہ اٹکا ہوا ہے تو وہ اچانک آپ کا حل ہو جائے. اور اس کے علاوہ ہو سکتا ہے مائٹ بی پاسبل کہ آپ کسی گیدرنگ میں ہو، کسی بھی سوشل گیدرنگ کے اندر ہو، وہاں اچانک اسی آدمی سے آپ کی ملاقات ہو جائے جس سے آپ کا کام مقصود ہو، یا جس سے آپ کو اس کام میں ایک سپورٹس مل جائیں جو آپ کا کوئی کام یا چیز اٹکی ہوئی ہے. ایک چیز کا خیال رکھیے گا کہ اگر کوئی پراپرٹی یا ریئل اسٹیٹ سے ریلیٹڈ کوئی چیز کر رہے ہیں تو تھوڑا اس میں چھان پٹک کر لیجئے گا، یعنی اس میں لائر کی اوپینین لے لیجئے گا، ورنہ ہو سکتا ہے کوئی چیٹ نہ ہو، کوئی دھوکہ نہ ہو. اور اگر آپ کر ہی رہے ہیں تو اس کو قانونی تقاضوں کو پورا کر کے لیگل جو فارمیلٹیز ہیں وہ پوری کیجئے گا، زبانی اس پہ بھروسہ نہ کیجئے گا. ایک چیز کا اور خیال رکھنا اپنے، ہو سکتا ہے مائٹ بی پاسبل تھوڑا سا چیسٹ کنجیشن یا تھوڑا سا فیور کا آپ کو پرابلم ہو سکتا ہے. اس کے بعد جی ہمارا چوتھا برج ہے برج سرطان، کینسر. کینسر والوں کے لیے کہوں گا کچھ انگیجمنٹ آپ کی بڑھیں گی اس ویک میں. تھوڑا سا آپ کو اپنی رسپانسبلٹیز بھی بڑھ سکتی ہیں، کچھ اخراجات بھی بڑھیں گے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کینسرین لوگ جن کی مثلا شادی ہوئی ہوئی ہیں اور ان کو ابھی تک اولاد نہیں ملی، ہو سکتا ہے اولاد کی حوالے سے ان کو کوئی اچھی نیوز مل جائے. اور اگر آپ سے کسی نے کوئی وعدہ یا کمٹمنٹ یا پرومس کیا ہوا تھا تو ہو سکتا ہے وہ اچانک اپنا وعدہ فلفل کرتے. اس کے علاوہ ایک چیز کا خیال رکھیے گا، اگر آپ کی حیثیت 100 کی ہے تو 110 کی کمٹمنٹ مت کیجیے گا، ورنہ تھوڑی سی امبیرسمنٹ ہو جائے گی آپ کو. یہ میں فیمیل میل دونوں کے لیے کہہ رہا ہوں. تھوڑا سا اپنے نفس کا خیال رکھیے گا کہ نروز کا پرابلم یا نروز پہ دباؤ یا بلڈ پریشر کا پرابلم یہ ہو سکتا ہے. اور اگر آپ کوئی ڈیل کر رہے ہیں چاہے جس میں فائنانس انوالو ہوتا ہو تو اس کے اندر سینٹیمنٹ ضرور چیک کر لیجئے گا کہ وہ اس کی کیپیسٹی کیا ہے، اور اس کے نیگیٹو پازیٹیو دونوں اسپیکٹس دیکھ کے پھر اس میں آپ انویسٹمنٹ کریے گا. اور ایک چیز اور کہوں گا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا اچانک کوئی مذہبی سفر یعنی اسپریچول ٹریولنگ کا امکان بن جائے. اور اگر آپ بیرون ملک امیگریشن یا آپ کوئی ویزا ریزیڈنس کے لیے کوشش کر رہے ہیں تو اس حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ کوئی گڈ نیوز دے سکتا ہے، اور آپ کو کسی دوست کی، کسی انفلوئنشل پرسنالٹی کی آپ کو مدد مل جائے. اور اگر آپ کے بچے ہیں تو ان کے رشتے کے حوالے سے کوئی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے اچانک آپ کے گھر میں کچھ گیسٹ آئیں جن کے ساتھ یقیناً مل کے آپ کو ایک مسرت خوشی حاصل ہو. ڈرائیونگ کرتے ہوئے تھوڑا سا احتیاط کرنا ہے آپ نے. مثلا ڈرائیونگ سے میں احتیاط سے مراد اوور اسپیڈ نہ ہو، غلط ڈرائیونگ نہ ہو، اور قانون کی وائلیشن نہ ہو. کیونکہ یہ ذرا سا اس وقت جو آدمی وہ ہٹے گا اپنے رول سے یا ایک اسٹیٹ کے بجائے دوسرا ٹریک اپنانے کی کوشش کرے گا تو وہاں تھوڑی سی ڈس اپوائنٹمنٹ ہو سکتی ہے. اور اگر آپ کا کوئی کیس یا مقدمہ چل رہا ہے تو کوشش کریے کہ اس کو اس ٹائم میں ایکٹیو کر دیں تاکہ رزلٹ یہ اپریل کے منتھ میں اگر آ جائے تو امکان ہے اس بات کا شاید اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پہ مہربانی ہو جائے. ایجوکیشن کے حوالے سے کوئی اچھی نیوز مل سکتی ہے. فائنینشلی تو میں نے کہا ٹھیک رہے گا. اس کے بعد ہمارا 5واں برج ہے برج اسد لیو. لیو والوں کو میں یہ کہوں گا کہ کچھ آپ کی دوستوں سے ملاقات ہو سکتی ہے، اور ایسی ملاقات ہو جس سے یقیناً آپ کو خوشی ہوگی. اور جو
آپ کو اگر کوئی may be possible کہ ٹیکس سے ریلیٹڈ یا گورنمنٹ سے ریلیٹڈ کوئی لیٹیگیشن یا کوئی پرابلم آ گیا ہو تو اس میں آپ کو مشورہ میں یہ دوں گا، اس کو سیدھا لیگل وے میں جا کے اپنے مسئلے کو سارٹ آؤٹ کر لیجیے گا۔ اور اگر آپ کوئی انہیریٹنس کے اندر یعنی وراثت میں کوئی جائیداد یا کوئی ورثے کے لیے کوشش کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے اس میں آپ کو کوئی اچھی نیوز مل جائے۔ اور برج اسد یعنی لیو کی جو فیمیل ہیں ان کو میں یہ کہوں گا آپ کا کوئی فائنینشیل مسئلہ یا کوئی آپ کا ذہنی ٹینشن جو ہے وہ اچانک ختم ہو سکتا ہے، اور آپ کو کوئی یہ بھی ہو سکتا ہے اگر آپ نوکری یا بزنس کے حوالے سے کوئی کوشش کر رہی ہیں، میں فیمیل کی بات کر رہا ہوں، تو اس میں اچانک آپ کو کامیابی مل جائے اور کوئی ایکسٹرا انکم کا سبب پیدا ہو جائے۔ تھوڑا سا یہ بھی ہے کہ اپنی لیو والوں کو یہ کہوں گا کہ اپنی مدر کا، ان کی صحت کا خیال رکھیے گا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپنے کسی عزیز یا دونوں میل اینڈ فیمیل بوتھ کے لیے کسی کی عیادت یا کسی کے جو ہے مزاج پرسی کے لیے آپ کو ان کے گھر یا ہاسپٹل جانا پڑے۔ اگر آپ کوئی ٹریول کرنا چاہ رہے ہیں جس کا تعلق ریلیٹڈ ٹو بزنس ہے تو اس میں آپ کو کوئی کامیابی ہو سکتی ہے۔ اچھا، ایک چیز کا خیال رکھیے گا، اللہ نہ کرے اگر آپ ٹریولنگ کر رہے ہیں یا کوئی گاڑی یا کوئی قیمتی چیز لے کے جا رہے ہیں تو اس کی حفاظتی تقاضوں کو پورا کیجیے گا، لاپرواہی مت کیجیے گا، ورنہ کوئی چوری ڈکیتی ان چیزوں کا اس ویک میں اللہ نہ کرے احتمال ہو سکتا ہے۔ اور اگر ایک مثال دے رہا ہوں، کوئی جھگڑا پیدا ہو یا کوئی ایسی چیز پیدا ہو کہ جس سے آپ کو یہ لگے کہ یہاں پہ آپ اگر افہام و تفہیم یا صبر کے ساتھ کام لے لیں تو وہ آپ کے حق میں بہتر ہوگا، کیونکہ وہ پھر چیز ایک بڑی چیز کا شاخسانہ بن جائے گی، یعنی وہ ڈسپیوٹ جو ہے وہ پھر بڑا ہو سکتا ہے، تو یہ خیال رکھیے گا۔ اور اگر کوئی پراپرٹی کی ڈیل کرنا چاہ رہے ہیں تو تمام بشری تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے یعنی لیگل فارمیلٹیز کے ساتھ اس کو مٹیریلائز کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ لگتا ہی ہے کہ گولڈ یا پریشیس قسم کی چیزوں میں آپ کے تھوڑے سے ایکسپینسز ہو سکتے ہیں۔ آپ کو اچانک کوئی گڈ نیوز بھی مل سکتی ہے ریلیٹڈ ٹو جاب، اور ہیلتھ کے معاملے میں آپ نے خیال رکھنا ہے، خاص طور پہ چیسٹ، کف، فلو، ان چیزوں کا پرابلم ہو سکتا ہے۔ ایجوکیشن کے حوالے سے ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارا چھٹا برج ہے برج سملا، ورگو والوں کو یہ کہوں گا کہ دوسروں پر ڈیپینڈ کرنے کے بجائے آپ خود جو ہے ان چیزوں کو اپنے ہاتھوں میں لیں، چاہے وہ بزنس ہو چاہے وہ جاب ہو، تو وہ زیادہ چیزیں بہتر رہیں گی، اور آپ کے اپنے ہائی اپس کے ساتھ جو ہے ریلیشن وہ بیٹر ہو سکتے ہیں۔ ایک چیز کا بس خیال رکھیے گا، ان نیسیسری کسی کے معاملات میں انٹرفیئر مت کیجیے گا، ورنہ خواہ کا پرابلم آپ کی لائف میں کھڑا ہو سکتا ہے۔ اور یہ وہ دور ہوتا ہے کہ اگر انسان کی نیت اچھی ہو اور وہ یہ چاہے کہ میں اپنی اس لائبلٹیز کو جو ہے ختم کر دوں، چاہے وہ لون ہو، قرض ہو، کچھ بھی ہو، تو اس کے لیے یہ آئیڈیل ٹائم ہے، یہ آپ کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کوئی نیا کام، نئی چیز کی بنیاد ڈالنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے بھی ٹھیک ہے۔ اچھا، وہ ورگو لوگ جو بینکنگ سے ریلیٹڈ ہیں ان کو تھوڑا سا اپنے کاموں میں احتیاط کرنی چاہیے، خاص طور پر اپنی جاب کے اندر کوئی نیگلیجنسی مت کیجیے گا، ورنہ وہ تھوڑا سا پھر آپ کے لیے پرابلم بن سکتا ہے۔ کچھ مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر آپ بزنس میں کسی کے ساتھ کوئی پارٹنرشپ مٹیریلائز کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں بھی رزلٹ اچھے آ سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ورگو مرد عورت دونوں کے لیے کوئی رشتے کے حوالے سے، کوئی منگنی، شادی، اس حوالے سے کوئی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے۔ کچھ لوگ آپ کے گھر میں بھی پاسبل اس حوالے سے اپروچ کر سکتے ہیں، اور تھوڑا سا یہ اپنا ٹائم کو ویسٹ نہ کیجیے گا، کنسٹرکٹیو چیزوں کی طرف اگر آپ اپنا دھیان دیں گے تو آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ اور میں بھی پاسبل، اللہ نوز بیٹر، لیکن یہ کہ کوئی نہ کوئی اچھی چیز یا کوئی نہ کوئی گڈ نیوز اس ویک میں آپ کو ہونے کا امکان ہے۔ اچھا، آپ نے ہیلتھ کے معاملے میں خاص طور پر ایک تو آئز، دوسرا یہ جو جبڑے ہوتے ہیں دونوں،
اس میں ٹیتھ میں کوئی پرابلم ہو سکتا ہے تو اس کا خیال رکھیے گا، اور اچانک تکلیف ہو جائے دانت میں تو وہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے، یا ماؤتھ میں کوئی پرابلم ہو جائے، اس کا اللہ نہ کرے امکان بن سکتا ہے، لیکن گھبرائیے گا نہیں، یہ ایک عارضی سی چیز ہوگی من جانب اللہ کرم کرنے والا ہے۔ اور یہ بھی پاسبل ہے کہ اگر آپ بیرون ملک کوئی اچھی جاب کے لیے سرچ آؤٹ کر رہے ہیں، یا کوئی کام کے لیے آپ متمنی ہیں یا آپ ویٹ کر رہے ہیں، تو اس میں آپ کو اللہ تعالیٰ کوئی پازیٹیو رزلٹ جو ہے وہ دے دے، اور تھوڑا سا آپ کا لائف اسٹائل میں امپرومنٹ آنے کے امکان ہیں۔ اور ایک چیز کا اور خیال رکھیے گا، آپ کو اپنے بچوں کی، یہ میں آل ورگوز کو کہہ رہا ہوں کہ ان کی صحبت، ان کی ایجوکیشن ذرا اس پہ دھیان دے کے رکھیے گا۔ اس کے بعد ہمارا 7واں برج ہے برج میزان لبرا۔ لبرا والوں کو میں یہ کہوں گا، اس ویک میں آپ کو تھوڑا سا اپنے ڈومیسٹک افیئرز میں انگیجمنٹ اور بزی رہیں گے آپ، کچھ ایکسٹرا ایکسپینڈیچر بھی ہو سکتے ہیں۔ اچھا، اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ کو کوئی اولاد کے حوالے سے نیوز مل سکتی ہے، اور یہ بھی پاسبل ہے کہ وہ لبرنس لوگ جو شوبز سے ریلیٹڈ ہیں ان کو کوئی نیا کانٹیکٹ، نیا ڈرامہ، نیا اسائنمنٹ یہ مل سکتا ہے۔ کچھ لوگ آپ کو در پردہ ہڈن وے میں کچھ آپ کے لیے غلط قسم کی بات یا غلط قسم کی کانسپریسی کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن انشاءاللہ تعالی کامیاب نہیں ہو پائیں گے، اور بالآخر آپ سکسیسفل ہو جائیں گے۔ اور میں لبرنس وومنس کو، یعنی جو میزان کی عورتیں، ان کو کہوں گا تھوڑا سا اپنے ایکسپینسز کو کنٹرول کیجیے گا، ورنہ ہو سکتا ہے کچھ فضول اخراجات یا فضول قسم کے ایکسپینسز میں آپ کا پیسہ خرچ ہو سکتا ہے۔ ایک چیز کا خیال رکھیے گا، مائٹ بی پاسبل کہ کوئی آپ کو، جس کو آپ اپنا بہت قریب سمجھ رہے ہو یا جس سے آپ کی ایک اٹیچمنٹ ہو، اس سے آپ کو اچانک کوئی ڈس اپوائنٹمنٹ یا کوئی ایسا وہ کام کر دے جس سے آپ کو ہرٹ ہوں، یا آپ کی فیلنگز جو ہیں وہ ڈسٹرب ہوں، یہ چیز ہونے کا امکان ہے۔ اور ایک چیز، جلد بازی میں، ایگریشن میں کوئی کام نہ کیجیے گا، اور جتنا آپ تحمل کے ساتھ، جتنا عقل کے ساتھ چلیں گی، اتنا آپ کے حق میں بہتر رہے گا۔ آپ کے رومانٹک معاملوں میں کچھ شروعات یا اس میں کچھ تھوڑا سا، جسے یہ کہہ لیں، اچانک تیزی پیدا ہو سکتی ہے، کوئی رشتے کے حوالے سے ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے۔ اور آپ کے لیے ایک چیز میں اور کہوں گا کہ میں بھی پاسبل کہ گھر کی جو مشینری ہوتی ہے، اب وہ چاہے موٹر ہو، گرائنڈر ہو، ایئر کنڈیشنر، ریفریجریٹر، اچانک اس میں خرابی اور اس پھر مرمت میں آپ کا پیسے کے اخراجات ہوں، یہ چیز ہونے کا امکان ہے۔ اور تھوڑا سا آپ اپنے گھر کو یا اپنے جہاں آپ کا آفس ہے اس کو رینوویٹ یا اس کے اندر کوئی امپرومنٹ، بیٹرمنٹ کے لیے کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، وسائل بھی اللہ تعالیٰ مہیا کروا دے گا۔ میں آپ کو کہوں گا، ایک تو لبرنس لوگ، ایک تو اگر آپ کو اللہ نہ کرے کوئی کڈنی یورنل فنکشن سے ریلیٹڈ کوئی پرابلم ہے تو اس کا خیال رکھیے گا، اور دوسرا اپنے جوائنٹس پین کا خیال رکھیے گا، یہ تھوڑا سا آپ کو تکلیف دے سکتا ہے۔ ایجوکیشن کے حوالے سے ٹھیک ہے، اور اچانک آپ کو کسی اچھی تقریبات میں حصہ لینے کا موقع مل سکتا ہے۔ اس کے بعد ہمارا 8واں برج ہے برج عقرب، اسکارپیو والوں کو میں یہ کہوں گا، تھوڑا سا آپ کے ریلیشن میں اچانک کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے، یا آپ کا کسی کے ساتھ کوئی تعلق ختم ہو جائے اور کوئی نیا تعلق بن جائے، اور ذرا سا احتیاط کیجیے گا سوشل میڈیا پہ، ورنہ یہ دور میں انسان اسکینڈلائز ہو سکتا ہے، یا اس کی سیکریسی جو ہے وہ لیک ہو سکتی ہے۔ اور وہ اسکارپین وومن جن کی ابھی تک شادی نہیں ہو سکتا ہے، شادی کے حوالے سے کچھ ان کی ڈیولپمنٹ ہو، آپ کو تھوڑا سا سوشل ورک یا وہ کام جس سے عوام الناس کا بھلا ہوتا ہو اس میں حصہ لینے کا موقع ملے گا، اور کچھ آپ کا دل بھی چاہے گا کہ میں مخلوق اللہ کے لیے کوئی اچھا کام کروں۔
تھوڑا سا اپنے بچوں کی صحت کا خیال رکھیے گا، ان میں اچانک کوئی پرابلم ہو سکتا ہے، اور آپ کو کچھ اپنے پرانے دوست، پرانے ساتھی، وہ جو اب زندگی میں نہیں ہے، ان کی کمی شدت سے محسوس ہو سکتی ہے۔ فائنینشلی چیزیں بہتر چلتی رہیں گی۔ اچھا، تھوڑا سا اپنی والدہ یا بڑی بہن کی صحت کا خیال رکھیے گا، وہاں کوئی پرابلم ہو سکتا ہے یا ان کی ہیلتھ میں کوئی پرابلم ہو سکتا ہے۔ اور ایک چیز کا خیال رکھیے گا، اگر کوئی فائنینشیل ڈیل کر رہے ہیں تو اس کے تمام منفی، مثبت، نیگیٹو، پازیٹو دونوں چیزوں کو مد نظر رکھے پھر وہ ڈیل کیجیے گا۔ اور خاص طور پہ اسپیشلی اگر کوئی پراپرٹی کی ڈیلنگ کر رہے ہیں، جائیداد کی آپ ڈیل کر رہے ہیں، تو اس میں آپ نے اس کے جو قانونی تقاضے ہیں ان کو پورا کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ایک چیز کا خیال رکھیے گا، کوئی ہو سکتا ہے مے بی پاسبل کوئی آپ کے ہاتھ میں کٹ لگ جائے یا پاؤں میں کٹ لگ جائے، یا کوئی گرم چیز، گرم پانی یا گرم ہاتھ کا جل جانا، آگ کی شدت و حدت سے اس چیز کی پاسبلٹی ہے۔ اور ایک چیز کا اور خیال رکھ لیجیے گا، اپنی چیزوں کو سیکوینس میں رکھ لیں، کیونکہ جب سیکوینس میں نہیں ہوگی تو وہ پھر آپ کے لیے کہیں نہ کہیں پرابلم ہو سکتا ہے۔ اور اپنے ٹیکس کے معاملات کو بہتر رکھیے گا۔ پلس آپ نے اگر کوئی آپ میں بھی پاسبل اگر آپ کی کوئی ایسی ڈیل ہے جس میں کھانے پینے کی اشیاء کا تعلق ہے تو اس میں آپ کو کوئی فائدہ ہو سکتا ہے یا کوئی بینیفٹ پہنچ سکتا ہے۔ گاڑی چلاتے ہوئے تھوڑی سی احتیاط کرنی ہے۔ اور یہ وہ ویک ہے جہاں پہ آپ کو کچھ روحانی خوشی، یعنی ایک اندر سے روح کو سکون ملنے والا کوئی ایسا کام اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھ سے کرا دے جس کے اوپر آپ کو ایک اندر سے خوشی ہوگی۔ اس کے علاوہ گھر کی آرائش و زیبائش، اس کی ڈیکوریشن کے اوپر کچھ آپ کے ایکسپینسز ہو سکتے ہیں۔ اور ہیلتھ کے حوالے سے تو میں نے وہ بتائی، وہ چیزوں میں احتیاط۔ اور ایجوکیشن کے حوالے سے ٹھیک ہے آپ کا۔ ہمارا 9th زوڈیک سائن یعنی 9واں برج ہے برج قوس یعنی سیجیٹیریس۔ سیجیٹیریس والوں کو میں یہ کہوں گا، ایک آپ میں انتھوزیازم پیدا ہوگا، بہت زیادہ اپنے آپ کو انرجیٹک فیل کریں گے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو آل آف سڈن کچھ بینیفٹ پہنچ جائے، کوئی فائنینشیل فائدہ ہو جائے آپ کو۔ اور یہ بھی امکان ہوتا ہے اس دور میں کہ انسان کے ایز پر ڈیزائر چیزیں ہونے لگتی ہیں۔ اور جو سیجیٹیریس فیمیل ہیں وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ اس ہفتے میں ایکٹیو آپ اپنے اندر خود محسوس کریں گی، انرجی بھی اور ایکٹیو بھی رہیں گی۔ کچھ آپ کے ایک چیز کا خیال رکھیے گا، اپنے ریلیشن کے اندر کوئی جذباتی پن مت دکھائیے گا، ورنہ آپ کے تعلقات میں خرابی آ سکتی ہے۔ اچانک کوئی آپ کا بہت عرصے سے اٹکا ہوا یا وہ کام جو اسٹک ہو گیا وہ موبلائز ہو سکتا ہے۔ ہسبینڈ ہو سیجیٹیریس یا وائف ہو سیجیٹیریس، تو آپ نے کوئی اپنے گھر کے ماحول میں کوئی خواہ کا ایٹماسفیئر جو ہے وہ خراب نہ کیجیے گا، ورنہ وہ تھوڑا سا آپ کے لیے پرابلم بن سکتا ہے۔ اور کچھ آپ کے جن لوگوں کے ساتھ کوئی ڈسپیوٹ کریٹ ہو گئے تھے یا کوئی پرابلم پیدا ہو گیا تھا وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ سیٹل ڈاؤن ہو سکتا ہے۔ کچھ سوشل لائف آپ کی بڑھے گی، اور کچھ اچانک اخراجات میڈیکل سے ریلیٹڈ آپ کی لائف میں آ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ بیرون ملک ابراڈ میں کوئی ٹریولنگ کا پلان کر رہے ہیں یا کوئی سیٹل ہونے کا ارادہ کر رہے ہیں تو اس کے حوالے سے کوئی اچھی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے یا اس کی بگننگ بن سکتی ہے آپ کے لیے ابتدا۔ اور آپ کو ایک چیز کا اور خیال رکھنا ہے، اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں تو جذبات کو اپنے کنٹرول میں رکھیے گا۔ یہ تو میں سب برجوں کے لیے کہہ رہا ہوں، ماحول میں آپ کو اوور آل ان دا ورلڈ ایک غصہ، ٹینشن، یہ چیزیں پیدا ہوں گی، کیونکہ ابھی حالات جو چل رہے ہیں اوور آل پوری ہمارے جو ہے علم نجوم کے حوالے سے جو سولر سسٹم کے، میں یہ اس پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہا ہوں، تھوڑا سا آپ کو ہو سکتا ہے کچھ پکنک یا کچھ ایسی
गैदरिंग, होटलिंग, इन चीज़ों में आपको पार्टिसिपेट करने का मौका मिले, जिससे ज़ाहिर है वो भी एक खुशी होती है इंसान को अंदर से। और ये भी हो सकता है कि आपको कुछ गिफ्ट्स मिल जाएं, उसमें परफ्यूम भी हो सकते हैं, उसमें रिस्ट वॉच भी हो सकती है, उसमें वो अल्लाह ताला बेहतर जानता है, लेकिन वो चीज़ जिससे एक आराइश हो, ज़ैबाइश, या जिससे इंसान की ब्यूटिफिकेशन से रिलेटेड चीज़, उन चीज़ों के गिफ्ट मिलना एजुकेशन के लिए ओके है। और हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज़ का और ख्याल रखिएगा आप, एक तो ब्लड प्रेशर का, और दूसरा अल्लाह ना करे अगर आप माइग्रेन या आधे सर के दर्द के शिकार हैं तो वो ज़रा सा एग्रीवेट हो सकता है। इसके बाद हमारा 10वां बुर्ज है कैप्रिकॉर्न, बुर्ज जद्दी। कैप्रिकॉर्न वालों को मैं कहूँगा कुछ जिम्मेदारियों से आपको जो है अचानक आपकी ज़िंदगी में आ सकती हैं, लेकिन वो लोग कैप्रिकॉर्न जो सर्विस कर रहे हैं उनके लिए चीज़ें कुछ ना कुछ हद तक बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। कुछ आपको फाइनेंशियल गेन हो सकता है, और अगर आपका कोई काम अटका हुआ था बिजनेस में या जॉब में, तो या आपकी प्रमोशन की कोई फाइल मूव नहीं हो रही थी, तो वो अचानक मूव हो सकती है। कुछ वो कैप्रिकॉर्न जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई और वो रिश्तों के मुतलाशी हैं, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, उस हवाले से कोई डेवलपमेंट हो सकती है। हाँ, ये ज़रूर होगा कि आपको अचानक, अगर आप पॉलिटिक्स से रिलेटेड हैं या आप मीडिया से रिलेटेड हैं, तो अचानक जो आप सोच रहे हैं कि मैं ये रिज़ल्ट हासिल कर लूँगा या मेरा ये चीज़ हो जाएगी, वो जो इस वक्त प्लैनेटरी पोजीशन है वो उसका उल्टा भी हो सकता है, उसके बरक्स भी हो सकता है, या जो आपकी एक्सपेक्टेशन है उससे बिल्कुल लो लेवल का होगा। और आपने कोई अंधी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। अगर आपने इस वक्त की या स्पेकुलेशन में या रैपिड इन्वेस्टमेंट में घुसे तो आपको लॉस होने का इम्कान है। हाँ, कैप्रिकॉर्न वालों को अगर आप शादीशुदा हैं तो अचानक कोई औलाद के हवाले से खुशखबरी मिल सकती है, और ये हो सकता है आपका कोई दोस्त, कोई साथी या कोई आपका कुलीग अचानक आपके साथ ताल्लुक़ ख़त्म कर दे, इस बात का भी इम्कान है। थोड़ा सा अपना खाने पीने का एहतियात करें। कुछ हो सकता है आपकी रूहानी स्पिरिचुअल ट्रैवलिंग, अब हम मुसलमानों में तो रूहानी सफ़र यही है, जैसे उम्रा है, ज़ियारत हैं, यही चीज़ें, या किसी वली अल्लाह के मज़ार के ऊपर जाना या उनसे मिलना, ये चीज़ें होती हैं। हज तो एक ओकेजनल चीज़ होती है। तो और नॉन मुस्लिम अपने हवाले से सोच लें। और देखें, एक चीज़ का और ख़्याल रखना है, ये वेदर का चेंज आपकी हेल्थ पे थोड़ा अफेक्ट कर सकता है, या अगर आप एस्थमा के मरीज़ हैं या रिलेटेड टू लंग्स कोई प्रॉब्लम है तो वो थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब कर सकता है। ये भी हो सकता है कि किसी होली प्लेस के ऊपर, अब वो होली प्लेस ज़रूरी नहीं है कि वो मक्का या मदीना, वो मस्जिद भी हो सकती है, दरगाह भी हो सकती है, वहाँ अचानक आपकी किसी पुराने साथी, पुराने दोस्त से मुलाकात हो जाए, ये भी एक सिम्टम्स बन रहा है। और अगर आप अब्रॉड में, यानी एक तो वो जगह, एक तो बहुत सारे लोग अब्रॉड में होंगे, लेकिन जैसे आप जहाँ पैदा हुए हैं वहाँ अगर आप रह रहे हैं अभी, तो आपको बैरून मुल्क से कोई अच्छी न्यूज़ मिल सकती है। वो इमिग्रेशन के हवाले से या कोई वीज़े के हवाले से ये चीज़ हो सकती है। हेल्थ के मामले में आपको थोड़ा सा अपनी टांगों का ख्याल रखना है, ख़ास तौर पर अगर आप ब्लड यूरिया आपका, या आप टांगों में कोई शियाटिका का प्रॉब्लम है तो उसका ख्याल रखिएगा, वरना टांगों में तकलीफ़ की शिकायत या पाँव में तकलीफ़ की शिकायत हो सकती है। इसके बाद हमारा 11वां बुर्ज है बुर्ज दल एक्वेरियस। एक्वेरियस वालों को मैं ये कहूँगा, अपने फैमिली मैटर्स का ख्याल रखिएगा और कोशिश कीजिए कि आपके मामलात जो हैं वो एक स्मूथ तरीके से रिज़ॉल्व हो जाएं, वरना आपके फैमिली मैटर्स में कोई प्रॉब्लम आ सकता है और फिर वो अल्लाह ना करे वहाँ तक पहुँच जाए जहाँ तक मुसलमान की हैसियत में ना जाए तो अच्छा होता है। डाइवोर्स, सेपरेशन, इस हवाले से कह रहा हूँ।
اگر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی کچھ سوشل لائف میں اچانک اضافہ ہو، کوئی آپ کی رسپانسبلٹی بڑھ سکتی ہے. اگر آپ کہیں بیرون ملک جانا چاہ رہے ہیں، اس حوالے سے وہاں جانے میں تو کامیابی ہو جائے گی، مگر ابھی آپ کو اپنی جاب یا اپنے بزنس کے حوالے سے وہ رزلٹ نہیں ملیں گے جو آپ سوچ رہے ہیں. ہاں وہ بیچ میں آگے جمپ آئے گا تو وہ نیکسٹ ویک جب کروں گا تو بتاؤں گا. اور تھوڑا سا آپ کو آج کل اپنے قریبی دوست، قریبی رشتہ دار، ان لوگوں کو مس کر سکتے ہیں یا ان کی یاد آ سکتی ہے. اس کے علاوہ کچھ آپ کو تھوڑا سا اپنے سیونگ کو مضبوط کریں، اپنی انویسٹمنٹ کو بڑا سوچ سمجھ کے آپ انویسٹ کریں، ورنہ بعض دفعہ دھوکہ ہو جاتا ہے یا وہ آپ جو رزلٹ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں وہ رزلٹ نہ ملیں. اور اپنی فائنینشیل اسٹریٹجی کو دوبارہ ریمیک کریں اور ریکنسیڈر کریں تو وہ آپ کے لیے اچھا ہے. اور اگر آپ ایکوریس فیمیل ہیں یا میل ہیں تو کوئی رشتے کے حوالے سے ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اچانک آپ کوئی اپنی سواری کوئی گاڑی، گھڑی یا ایسی چیزیں جن کا تعلق کمفرٹ سے ہو اور بیوٹیفیکیشن سے، اس کے اوپر آپ کا پیسہ خرچ ہوتا ہوا نظر آتا ہے. آپ نے تھوڑا سا اپنے ایک تو اسٹمک کا خیال رکھنا ہے، اپنے ڈائجیشن یعنی ڈائجسٹو سسٹم کا خیال رکھنا ہے. اس کے علاوہ آپ کو تھوڑا سا یہ لوور بیک اور یہ جسم کا یہ کندھوں سے کا جو پورشن ہوتا ہے بیک سائڈ سے، اس کا یہاں کوئی چوٹ، کوئی موچ تو نہیں کہیں گے، ہوا لگ جانا یا کوئی اچانک درد کا ٹیس اٹھنا، یہ چیز ہو سکتی ہے. اگر آپ کا کوئی پیسہ اسٹک ہوا ہے تو ہو سکتا ہے اچانک وہ موبلائز ہو جائے. اور اگر وقتی طور پر کوئی تھوڑی سی آپ کو ڈپریشن آئے یا تھوڑے سے آپ وریڈ ہوں تو گھبرائیے گا نہیں، لیٹر آن پھر چیزیں آپ کی بہتر ہو جائیں گی. اور ایجوکیشن سے ریلیٹڈ میں یہ کہوں گا، ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کرم کرے گا، محنت کے حسب منشا آپ کو رزلٹ بھی مل سکتے ہیں. اور اس وقت آپ کو کمیونیکیشن سے ریلیٹڈ فیلڈ میں فائدہ ہو سکتا ہے. تو یہ ایک میرا جائزہ ہے علمی. اس کے بعد ہمارا 12واں برج ہے برج حوت، پائسس والوں کو میں یہ کہوں گا تھوڑا سا اپنے آپ کو ایگریشن میں نہ لائیے گا اور اپنے غصے کو کنٹرول کیجیے گا، کیونکہ اگر اس وقت آپ نے کوئی ایموشن میں کوئی ڈیسیشن لیا تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے لیے الٹا ثابت ہو جائے. اور یہ ویک میں مجھے لگتا ہے کچھ آپ کی ایکٹیویٹیز بڑھیں گی، کچھ آپ کے تعلقات بڑھیں گے، کچھ آپ کا اسپورٹس کی طرف بھی رجحان جائے گا. یعنی وہ چیزیں جس میں فزیکل انوالومنٹ ہو، وہ چیزوں میں آپ کا زیادہ مشاغل گزریں گے. اور کچھ رسپانسبلٹیز جو ہیں وہ آپ کے اوپر جو آلریڈی چلی آ رہی تھی ان سے آپ کو ماشاءاللہ سے کامیابی مل سکتی ہے. اور اگر کوئی آپ کا لانگ ٹرم کام اٹکا ہوا تھا یا پھنسا ہوا تھا ریگارڈنگ ریلیٹڈ یا بزنس، تو وہ اچانک موبلائز ہو سکتا ہے. اگر آپ کو کوئی پرابلم تھا فزیکل تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس ویک میں آپ کو کوئی اچھا ڈاکٹر، اچھا حکیم، اچھا ہومیوپیتھ، کوئی علاج معالج آپ کا اچھا آپ کو فزیشین مل سکتا ہے. اور یہ بھی ہے کہ اگر آپ اس کو علاج کرائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ بہتر ہوگا. ہاں ایک ایڈوائز ضرور کروں گا، اگر ابھی سرجری کرانا چاہ رہے ہیں تو اس کو تھوڑا دیکھ بھال کے کرائیے گا، کیونکہ جو اس وقت کرنٹ سچویشن ہے اس میں سرجری میں تھوڑا سا کمپلیکیشن یا بلیڈنگ کے زیادہ امکانات بن جاتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کو اگر پالیٹکس سے ریلیٹڈ ہیں تو اس میں آپ کو کوئی اہم رسپانسبلٹی مل سکتی ہے اور آپ بھرپور ایکٹیو لائف، پولیٹیکل لائف کے حوالے سے آپ کی ایکٹیویٹی بڑھ سکتی ہیں. اور کچھ آپ کو اپنے پرانے دوستوں سے، رشتہ داروں سے اچانک آل آف سڈن ملاقات ہو سکتی ہے.
کچھ جگہوں پہ آپ کو جانے کا موقع ملے گا. اس کے علاوہ بچوں کے حوالے سے خوشی مل سکتی ہے. البتہ اپنی مدر کا، اپنی بڑی بہن کا، ان کی صحت کا یا ان کی کوئی ہو پرابلم بیماری کا تو اس کا خیال رکھیے گا. اور آپ کو اپنے ایک تو اسٹمک اور دوسرا اپنے یہ جو آپ کا نچلا دھڑ ہے، باڈی کا لوور پورشن، یہاں کوئی چوٹ، کوئی موچ، کوئی تکلیف، کوئی کٹ، یہ چیز کا نقصان اللہ نہ کرے ہو سکتا ہے. اور ہاں ایک چیز، کھانے پینے میں احتیاط کیجیے گا. یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی ٹاکسک چیز آپ کے جسم میں چلی جائے یا کوئی بیکٹیریا ٹائپ چیز چلی جائے جس سے وقتی طور پر آپ ڈسٹرب ہو جائیں ہیلتھ میٹر میں. اور ایجوکیشن کے حوالے سے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو اگر کوئی پروموشن یا کوئی آپ کا جسے یہ کہہ لیں اللہ بھلا کرے کوئی آفیشیل کوئی چیز رکی ہوئی تھی تو اس میں امپرومنٹ ہو جائے. تو یہ خواتین حضرات میرا ایک علمی تجزیہ تھا اکارڈنگ ٹو ویدک اسٹرالوجی. باقی حتمی اور کلی ذات اللہ کی ہے، اللہ سب کے لیے بہتر کرے. تو خواتین حضرات یہ ویڈیو جو باتیں آپ اس کو اسکپ نہ کیا کریں جو میں سوشل میڈیا کے حوالے سے آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں. انشاءاللہ تعالی موقع ملا تو پھر اس ہفتے میں کوئی آپ کو وظیفہ یا کوئی رمضان کے پوائنٹ آف ویو سے ایسی چیز انشاءاللہ بتانے کی یا ویڈیو بنانے کی کوشش کروں گا. مجھے اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو تک کے لیے بہت شکریہ. اللہ حافظ.